موسٹلی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایسا ٹریگر بنتے ہیں اور تبھی یہ چنگاری شروع ہو کے، اور پھر اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس کو انٹرنلائز نہیں کیا جاتا، تو وہ یقیناً طلب کی صورت اختیار کرتی ہے. یہاں لفظ کنٹرول جو ہے وہ ایک شاید سیلف ڈیفیٹنگ چیز ہے. جی، اس کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. براہ راست نہیں، انڈائریکٹلی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک اپوزیشن ہے جو کہ آپ کی مرضی کے خلاف اندر سے ہو رہی ہے، اور اس اپوزیشن کو تھوڑا بائی پاس کر کے ہمیں چلنا پڑتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو الگ اور دماغ سے گہرائی سے اٹھنے والی اس آواز کو الگ سمجھنا چاہیے، بیسک چیز ہے. تاکہ ہمیں شیم یا گلٹ فیل نہ ہو. کیونکہ بیماری کے مراحل میں سے گزرتے ہوئے جب ہم علاج کی طرف آتے ہیں تو ہم اپنا جو اچھا ارادہ ظاہر کر دیتے ہیں. ہم دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ اب ہم نشہ نہیں کریں گے، یا اب ہم زیادہ نہیں کھائیں گے، یا زیادہ کام نہیں کریں گے، یا جوا نہیں کھیلیں گے. تو جب ہم یہ ارادہ کر دیتے ہیں تو پھر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر کریونگ ہے یہ کوئی ہمارا قصور ہے. خاص طور پر جو ہمارے دوست احباب ہیں اور گھر کے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ جو کریونگ ہے یہ ہماری مرضی سے ہٹ کے کوئی الگ چیز ہے. ہمارا دماغ اندر سے سپلٹ ہے 2 حصوں میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ دوبارہ نشے پہ آمادہ کر رہا ہے، جبکہ ہم ارادہ رکھتے ہیں ایک سوبر زندگی کا، ایک مطمئن زندگی کا، ایک اچھی زندگی کا. تو ہمیں کلیئرلی سب سے پہلے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مائنڈ اور برین کی جنگ ہے نا. ہمارا جو مرکز تجلیات ہے، یعنی جو ہمارے یہ فور ہیڈ کے سامنے، ماتھے کے سامنے جو پیچھے یہ اوپر ایک خوبصورت حصہ ہے ہمارے دماغ کا جو سوچتا ہے، جس کا ڈیوائن کنیکشنز بھی ہے اور دنیاوی علوم سے بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے. تو وہ جو مرکز تجلیات ہے، وہاں ہر بندہ جس کا وزن زیادہ ہے وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے، جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، جو ورکہولزم میں یا گیمبلنگ میں پھنسا ہوا ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، یا وہ کسی ایسے ریلیشن شپ میں پھنسا ہوا ہے جو کہ لو ہیٹ ہے، جس میں تکلیف زیادہ ہے اور راحت کم ہے، تو وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے. تو اس کے اندر سے دماغ کا وہ حصہ جو کہ ایک سافٹ ویئر بنا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو غلطی سے جس نے ان سب چیزوں کو صحیح سمجھ رکھا ہے، وہ آسانی سے مان کے نہیں دیتا. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میرے اندر سے کریونگ ابھرتی ہے کسی شے کی، منشیات کی، یا جوئے کی، یا کھانے کی، یا کسی شخص کی، اگر میرے اندر سے کریونگ ابھرتی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نہیں ہوں. کیونکہ جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں تو ہمیں ایک ریلیکسیشن سی ملتی ہے کہ میں سیدھے رستے پہ ہوں، پر میرے اندر کا کوئی حصہ ہے جو ابھی سیدھے رستے پہ نہیں. سر، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور بیماری کو علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے. یعنی جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں ایز اے ہول، یعنی جو میرا ماسٹر مائنڈ ہے، میں تو بحالی کی طرف جانا چاہتا ہوں، سوبرائٹی کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے جو اندر کا گہرا ایک حصہ ہے، میرے اندر کی ایک سازش ہے جس کو میں نے بے نقاب کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کسی سازش کو بے نقاب کرتے ہیں تو اس کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے.